بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 رمضان المبارک منگل 28 اپریل ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی شان مقدس لا تبدیل لا ریب کتاب قرآن شریف، جو اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب ہے، اس کتاب مبین کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے فرمایا اے آدم علیہ السلام رہو تم، وزوجک اور تمہاری اہلیہ، الجنہ اس جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ اس سے جہاں سے جتنا چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ سامعین، مجھے یقین ہے پچھلا سبق کچھ آپ کو یاد ہوگا۔ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے، اللہ نے علم کا وہ رتبہ دیا کہ فرشتے ان کے مقابلے میں عاجز آگے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں رہنے کی اجازت اور وہ مقام عطا کیا جا رہا ہے، اور یہ اجازت جو ہے یہ مشروط ہے، اس میں صرف ایک شرط ہے، مگر نہ کھانا پینا، فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک پابندی ساتھ قائم ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ معتبر روایات اور مفسرین کرام کی رائے ہے کہ یہ درخت گندم کا درخت تھا۔ یہاں مختلف قسم کے خیالات جنم لیتے ہیں کہ جب جنت میں ہر طرح کی آزادی ہے کھانے پینے کی، تو ایک شجر ممنوعہ کیوں رکھ دیا؟ دوستو یاد رکھو، پہلی تو بات ہے ہمارا اس پر اعتراض نہیں بنتا، چونکہ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ بہر صورت اگر سمجھنے کے لیے ہم پوچھیں تو انسان ہے، انسان کو بندہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو عبد بھی کہا جاتا ہے۔ بندہ وہ جو بندگی میں ہو، وہ اپنے مالک کی بنائی ہوئی حد پار نہ کرے، اس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ بندگی میں ہے، اپنی حد میں ہے۔ قرآن شریف میں بارہا آپ آگے چل کے پڑھیں گے، وہ لوگ جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، وہ لوگ جو حدود اللہ کا خیال نہیں کرتے۔ حدود جمع حد کی ہے، اور حد ایک لائن کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے کسی پر قائم کر دی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہاں بہت سارے اسباق نکلتے ہیں کہ وہ بندہ جو صبح و شام عزت آبرو کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں، لیکن وہ مت بھولے کہ اس کی ایک حد ہے، حد سے نہ پار کرے۔ حد میں رہے گا تو اس کی بڑی شان ہے۔ حد کی بہت ساری مثالیں دیکھی، یہ مسئلہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہر چیز کا حسن اس کی حد میں ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ ہے، سسر اور بہو کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، ایک حد ہے۔ جب وہ حدیں پار کریں گے تو اس رشتے میں مصیبت، اس رشتے میں نفرت، عداوت، نہ جانے کیا کیا آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی حد پار کی۔ باپ کا بیٹی سے ایک حد ہے، حیا شرم کا رشتہ ہے، اس طرح بیٹی کا باپ سے، بہو کا سسر سے، تو یہ سب رشتوں کی ایک ایک حدیں ہیں۔ تو جب حد میں رہیں گے جب تک، تو رشتوں کا حسن خلوص باقی رہے گا۔ پھر اس کو مزید سہل کرنے کے لیے ایک مثال ذہن میں آئی ہے۔ آپ بعض لوگوں میں جو صاحب ذوق لوگ ہوتے ہیں، بعض تو لوگ خطری مزاج ہوتے ہیں کہ اپنے خود بھی ڈوبے صنم ہمیں ملے ڈوبے، یعنی وہ امیر ہوں یا غریب، وہ نہیں چاہتے کہ اپنے اہل خانہ کو ذرا بھی کوئی خوش کرنے کے لیے ایسی کسی
اچھی جگہ لے جایا جائے، یہ انسان کا قدرتی حق ہے، اس پر کبھی مزید بات ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر بچے چاہتے ہیں کسی ایسی جگہ، صاف ستھری جگہ لے جائیں جہاں کچھ دیر کے لیے وہ خوش ہو جائیں۔ اس کی جو پابندیاں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر گھر کی خواتین ساتھ ہیں تو وہ اچھے پردے کے ساتھ جائیں، ساتھ غیرت مند مرد ذمہ دار موجود ہوں۔ تو ایسے موقعوں پہ کسی چھٹی کی جگہ پہ نہ جائیں، کسی چھٹی کے موقع پہ نہ جائیں، یہ سنڈے وغیرہ ہو یا عید کی چھٹیاں ہوں تو ہرگز ایسے سیر و سیاحت کی جگہوں پہ نہ جایا جائے، کوئی سمندر کنارہ ہو، کوئی پارک ہو، کوئی نہر کنارہ، چونکہ ایسے موقعوں پہ وہاں مستنڈا کمپنی اور بپھرے لڑکے جو غیر ذمہ دار ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی بھی مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے ایسا دن مقرر کریں جہاں چھٹی نہ ہو، اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے، بھائی کو، خاندان کے غیرت مند ذمہ دار مرد موجود ہوں۔ خواتین کو کہا جائے کہ بچے پردہ پورا رکھ کے جانا ہے تاکہ تم بغیرت یا بری عورتیں نہ لگو۔ تو اگر آپ وہاں جائیں، وہاں جا کے گھر سے پکے ہوئے صاف ستھرے کھانے کھائیں تو وہاں وہ بچے بڑے سب محظوظ ہوتے ہیں کہ کتنا مزہ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں آج کل کی جدید زبان میں، کینال ویو، ایک ایسا خوبصورت نہر کا یہ منظر ہے، پر فضا ماحول ہے۔ تو وہ لوگ دور دور سے آگا دیکھا اپنے دریاؤں اور نہروں کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی کو، چونکہ وہ نہر کا پانی ہے، وہ خوبصورتی کا منظر پیش کر رہا ہے، ارد ارد گرد لگے پھول پھلوں کے درخت، وہ پودے انہیں ایک ماحول میسر کر رہے ہیں۔ تو ذرا سمجھیے وہ دریا، اسی میں اگر تو پانی طوفانی صورت اختیار کر جائے، حد سے نکل آئے، تو وہ دنیا بھاگے گی، لوگ بستیاں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جبکہ پانی کی اتنی شان ہے، قرآن شریف میں آگے چل کے آپ پڑھیں گے، پیچھے بھی آپ نے پڑھا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی میں زندگی ہے، پانی خود زندگی ہے۔ ایک ہندو رائٹر کہتا ہے کہ ہم پانی کو، چونکہ ان کے تو ڈھیر سارے خدا ہیں نا، کہتے ہیں ہم پانی کو، وہ پہلے ہماری کتاب قرآن شریف کا ریفرنس دیتا ہے کہ قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، مسلمانوں کی بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے اس کتاب میں بھی بارہا پانی کی عظمت بیان کی گئی، ان کو اس کا موضوع تھا کہ پانی ضائع نہ کیا جائے۔ تو کہتے قرآن میں بار بار آیا کہ رحمت کا می برسا کے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، یہ تو ہے نا جی، آپ نے کچھ پڑھا، کچھ مزید پڑھیں گے۔ پر وہ اپنی کفر کی حد تک پہنچتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم تو پانی کو دوسرا خدا مانتے ہیں، یعنی پانی کی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ ہمارے پاک نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ پانی بہترین صدقہ ہے، اگر وہ پانی کو صدقہ کرے۔ پانی کس لوگوں کے لیے، جب سے آج پانی جو آلودہ ہو رہا ہے، اگر کسی کے پاس مالی وسائل ہوں تو وہ پانی کے لیے کا سبب بنائے تاکہ دوسرے غریب لوگ اس سے فیضیاب ہوں، بلکہ امیر بھی پئیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پانی کی بڑی شان ہے، پانی بہتا ہوا خوبصورت لگتا ہے، مگر میں جو بات کہنے لگا ہوں کہ اگر حد میں ہو تو اچھا لگتا ہے۔ وہی پانی جب کناروں سے باہر نکلے، لوگ اس کو سیلاب کہیں گے، لوگ اس کو طوفان کہیں گے، لوگ بستیاں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کہا جائے گا یار وہی پانی ہے جس کے کنارے تم بیٹھتے تھے، کہیں گے ہے تو وہی پانی ہے لیکن اب یہ حد سے نکلا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر چیز حد میں اچھی لگتی، جب وہ حد سے نکل آئے تو وہ موت بن جاتی ہے، وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ ہم بندے، تو بندہ بندگی میں ہی اچھا لگتا ہے، تو اس کی ایک حد ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی حد بناتے ہوئے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ اپنا حق تلف کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں کچھ غیر ذمہ داروں نے جو ترجمے کیے ہیں، استغفر اللہ، انہوں نے عظمت پیغمبر کا خیال نہیں کیا۔ میں نے آپ کو عرض کیا، پیچھے مثال دے چکا ہوں کہ جب کوئی ترجمہ کریں، تشریح کریں، تفسیر کریں، اس کو دیکھیں کہ یہ بات کدھر جا رہی ہے اور کس ہستی کے متعلق ہے۔ ایک بات عام بندے کے متعلق ہے تو لہجہ اور ہوتا ہے، وہی بات جب ہمارے ابا جی اور استاد محترم کے متعلق ہوتی ہے تو لہجہ اور ہوتا ہے، وہی بات جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہو تو لہجہ اور بھی بادب، اگر وہی بات ذات کبریا کے متعلق آئے تو لہجہ اور بھی بادب ہو جاتا ہے، جس کی مثالیں کئی دفعہ دے کے سمجھایا کہ آپ، ایک بات ہے کہ فتکون من الظالمین، اس کا لفظی معنی تو آپ کو پتہ ہے جو ہے، جن کو نہیں پتہ ان کو نہیں ضرورت بتانے کی، تو اس میں اپنا حق تلف کرنے والوں میں سے۔
نبیوں کو اللہ کا ان کا رب ہے، وہ رب کے بندے ہیں، اللہ کریم کی ذات ان کو جس طرح چاہے مخاطب فرمائے، لیکن ہم نے ادب کے دائرے میں رہنا ہے، وگرنہ ہو جائیں گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ یعنی ایک حد بنا دی، جنت بخشی، فرمایا یہ حد ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، اس کی میں نے کچھ تشریح کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس جنت میں رہتے ہوئے ہوا یہ کہ چونکہ اس وقت شیطان بھی جنت میں تھا، اور اس کا ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، اس کو معلم الملکوت کہا گیا، یہ فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے شیطان نے فَأَذَلَّهُمُ الشیطان، انہیں شیطان نے پھسلا دیا، انہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اب شیطان نے ان کو پھسلایا، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پھسلتا جو بندہ ہے، قرآن میں لفظ ہے پھسلانے کے، تو آپ اس کی اگر تشریح میں پڑھیں تو پھسلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ارادے سے پھسلتا ہے، ہم ان لفظوں کو سمجھ لیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ الزلۃ فی الاصل استرسال رجلی من غیر قصد، کہ اس کا مطلب بلا ارادہ پاؤں کا پھسل جانا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ نہیں رکھتے تھے، بلا ارادہ یہ غلطی ہوئی۔ تو اس کی بہت ساری تشریحات ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے جب اس طرح کی چھوٹی غلطیاں، ویسے تو چونکہ وہ معصوم ہیں، اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، یہ اگر کہیں ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ان کی امت کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایک سبق دینا بھی ہے کہ نبی اگر چلتے ہیں تو لوگوں کو چلنا آتا ہے، نبی اگر کھاتے ہیں تو لوگوں کو کھانا آتا ہے، وہ نکاح فرماتے ہیں لوگوں کو نکاح کرنا آتا ہے۔ اب بھولنا چونکہ انسان کی فطرت میں تھا، تو اگر ان سے ایسی یہ مسئلہ نہ واضح ہوتا کہ بھول جائے بندہ تو پھر کرے کیا، اس بھول میں پڑا رہے یا کہ توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے ایسی چھوٹی غلطیاں بعض دفعہ کرا کے پھر دیکھتا ہے کہ فرماتا ہے دیکھو میرے بندو، میرے پیغمبر نے کس قدر میری بارگاہ میں توبہ کی۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سال ہا سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگتے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ کریم نے ان کے معافی کے لیے سبب بنایا۔ قرآن شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پچھلا ذرا پڑھ لیں، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی نسل انسانی میں بعض سے دشمنی رکھیں گے، یہ ایسا ہوگا، یہ ایک کمزوری رکھے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور فائدہ ہے إِلَىٰ حِین، ایک وقت تک۔ فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں تم نے سدا نہیں رہنا، یہ سدا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، آئے ہو تو جانا ضرور پڑے گا، چڑھے ہو تو اترو گے، بنے ہو تو ٹوٹ جاؤ گے۔ یہ وہ بات ہے جس پر پوری کائنات کا ایمان، غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ موت آئے گی، یہاں آنے والے نے سدا نہیں رہنا۔ موت ایک ایسی زبردست حقیقت ہے کہ آج تک کسی غیر مسلم نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ دنیا سدا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں کہتے تھے مل کے یہ نظم پڑھو، یہ اس میں آخرت کا احساس ہے، ہماری مادری پنجابی زبان میں، کہ بندیا جہان اتے کری نہ گمان وے، بندیا جہان اتے کری نہ گمان وے، سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان وے، بندیا جہان اتے کری نہ گمان وے، سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان وے، یہ وڈے وڈے راجیاں نوں موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہو پھل توڑیا، او بندیا جہان اتے
کری نہ گمان وے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان وے۔ آج آپ کی اچھی صحت ہے، آپ کے کندھوں میں زور ہے، آپ کے پاس کوئی بڑی افسری، بڑا عہدہ، بڑا مال، بڑی وزارت، کچھ بھی ہے، فرمایا بڑے بڑے تاجوروں کو یہاں سے جانا پڑا، فرمایا مستقر و متاع الی حین، تو یہ دنیا سدا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بتایا گیا انہیں کہ تم سدا نہیں رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کلمات کیا تھے؟ آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ آنسوں کے دریا بہا دیے، ان کے درد انگیز نالوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے، دن رات آہو فغان سے کام تھا، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے لیے التجا کرتے رہتے، سال ہا سال اس طرح بیت گئے لیکن مغفرت کا کوئی سلسلہ نہ بن سکا۔ آخر ایک روز ایسے کلمات زبان سے نکلے، رحمت خدا بندی کو ترس ہے، یہ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا یہ کلمات زبان پہ آئے، اور چشم عنایت مائل و کرم ہوگی۔ وہ کون سے کلمات سے؟ اس کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز قدس روح کی تفسیر فتح العزیز کی عبارت نقل کرتا ہوں میں، تاکہ ہر خوش نصیب کی تمانیت قلب کا باعث ہو۔ اور طبرانی نے موجم صغیر میں، اور حاکم اور ابو نعیم اور بیکئی نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا، ان پر عتاب الہی نازل ہوا، تو توبہ قبول ہونے میں حیران تھے۔ اتنے میں ان کو یاد آیا کہ مجھ کو جس قدر خدا تعالیٰ نے جس وقت پیدا فرمایا تھا، میری روح خاص میرے اندر پھونکی تھی، اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا تو اس جگہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر کسی شخص کی کتنی قدر اللہ کے نزدیک ہے کہ برابر اس شخص کے نہیں، لیکن اس ایسا نام جو اللہ نے اپنے برابر رکھا ہے، تدبیر یہ ہے کہ بھاگ اسی شخص کے سوال مغفرت کروں، یعنی فرمایا سوچا کہ یہ کون ہستی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے برابر اس اللہ کے اس پیاری ہستی کا اسم مبارک ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا اسالک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دے۔ حق تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی، وہی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے کیسے جانا؟ انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا، حکم پہنچا ہے آدم علیہ السلام سب پیغمبروں سے بعد میں آنے والے پیغمبر جو تیری اولاد میں سے آئیں گے، اگر وہ نہ ہوتے، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، حضور کی ذات وجہ وجود کائنات ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے سبب بنائے۔ پھر ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایٰ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے جمیعاً سب کا سب، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی اب نسل انسانی کو قیامت تک سمجھایا جا رہا ہے، تو فمن تابعہ جس نے پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی، انہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف اور کو غم نہیں ہوگا۔ اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے جھٹلایا، کفر کیا اور جھٹلایا میری پاک آیتوں کو، وہ لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت عالی شان سے اتر جانے کا حکم آپ دیکھ لیں، چونکہ آدم علیہ السلام کا ایک رکوع کے شروع میں جائیں، ان کو خلیفہ آسمان کے لیے بنایا گیا تھا کہ زمین کے لیے؟ وہ الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ خلیفتاً فی الارض تھا، زمین کے خلیفہ، زمین پر تشریف لائے۔ یہ اس مسئلے میں، اس واقعہ میں بہت ساری حکمت علماء بیان کرتے، بہت ساری اس ہر آیت میں بہت ساری تشریحات ہیں جو چھوڑی جاتی ہیں صرف جلدی کے لیے۔ ایک تو پتہ چلتا ہے جب بھی دعا مانگو، کہتے ہیں جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور بھی بالا ہوگا، یا الہی کرم کر مصطفیٰ کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میری خیر فرما۔ آدم علیہ السلام جو نسل انسانی کی
کی اصل ہیں، جہاں جن سے اللہ نے انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا، ان کی دعا قبول ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل۔ ہم بھی جب اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا واسطہ وسیلہ دیں گے، ہم پر بھی کرم ہوگا، چونکہ قرآن پاک میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ پاک سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو سامعین کرام، آج کے سبق سے بہت ساری باتیں ہمارے لیے اسباق کا درجہ رکھتی ہیں، یقیناً کلام الہی۔ ایک تو بھول جانے کو تعجب نہ سمجھیں، بھول جانا انسانی فطرت میں ہے، لیکن بھول میں پڑے رہنا، بھول کے گند میں آرام کرتے رہنا، یہ شیطانی فطرت ہے، یہ انسان کی توہین ہے۔ میں جلدی سے مثال عرض کرتا ہوں، کبھی آپ جا رہے ہوں، ایسا بندہ جو بے نمازی، جس نے نماز وغیرہ میں نہیں پڑھنی، جاتے اس کا پاؤں نالی میں گر جاتا ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہیں یار میں کڑی نماز پڑھنی ہے، سارا دن ایسے پھرتا رہے؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ فوراً کیا کرتا ہو، یار کہیں سے پانی مل جائے، میں پاؤں دھو لوں، میری شلوار خراب ہوگی، میرا کپڑا خراب ہو گیا، میرا جوتا خراب ہو گیا، دھوتا ہے نہیں دھوتا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ پورے کا پورا ہی کیچڑ میں کسی نالے میں گر جائے، کبھی آپ نے دیکھا ہو ادھر ہی وہ آرام کر رہا ہے، یار کم کون سا نالے میں رہتے ہیں، آج گرے ہیں تو 2-4 گھنٹے دیکھیں، نالے میں رہنے کا، گند میں رہنے کا کیا مطلب؟ فوراً اٹھے گا، آوازیں دے گا، یار مجھے نکالو، میں گند میں گر گیا ہوں۔ علماء اسلام کہتے ہیں اس ظاہری گند میں گرنے والے تو جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کیا تجھے یہ نہیں پتا تیرے حبیب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب گناہ کرو تو جلدی توبہ کرو، کوئی نیکی کرو، ضرور میں نیکی کرو، عرض کی یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نیکی؟ حضور نے فرمایا یہ بہت بڑی نیکی، یعنی گناہ کی آگ کو نیکی کا نور بجھائے گا، نیکی کا یہ نور ہے جو گناہ کی آگ کو بھسم کر دے گا، اس کو بجھا دے گا۔ یہ نیکی کے نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ گناہ کی آگ کو بجھا دے گا۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کسی بھی غلطی میں ملوث ہیں تو سال ہر سال اسی عادت میں رہتے ہیں، یہ انسان کی توہین ہے، ایماندار کی شان کے لائق نہیں ہے یہ بات۔ اگر غلطی ہو جائے یہ انسانی فطرت ہے، مگر توبہ کرو تو پھر وہ میرا خیال وہ جلدی سے سنا دوں، پہلے بھی آپ نے جمعے کے خطبے میں اشارہ سنا تھا، 19واں پارہ ہے میرا، اللہ فرماتا ہے جب تو توبہ کرتا ہے، یبدل اللہ، تیرا اللہ بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک سونے ربا کنوں کا دے نال بدلنا ہے، اللہ کریم کس کو کس سے بدلتا ہے؟ فرمایا سیئاتہم حسنات، میں تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ کہیں فرمایا یحب التوابین، توبہ کرنے والوں اللہ تم سے محبت فرماتا ہے۔ پھر میرے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب تم سچی توبہ کرتے ہو ایسے ہے جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کی، گریہ زاری کی، روئے، اور رونے والوں کی فہرست میں آپ کو عرض کیا تھا، شاید کبھی یاد ہو، 3 ہستیوں کے، ویسے تو دنیا میں اللہ کے بندے خوف الہی سے روتے رہے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے خوف سے نکلنے والا ایک آنسو بھی دوزخ سے کتنا دور کر دیتا ہے، رحمت الہی کا سبب بنتا ہے۔ صورت ہماری اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رونے والوں میں 3 ہستیوں کا بڑا نام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد بہت روئے، بہت روئے، ایک دراز عرصہ آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی مارے شرم کے۔ قیامت تک آنے والی نسل کو بتایا کہ بھول جانا انسانی فطرت ہے، مگر بھول پر گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، مزید اترانا یہ بد نصیبی ہے، اس پر عاجزی کرو، رحمت کے در کھل جائیں گے۔ پھر ان کے بعد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، پیارے بیٹے یا یوسف علیہ السلام کے بچھڑ جانے کے بعد بہت روئے۔ قرآن شریف کے کلمات وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی۔ تو پھر تیسری ہستی حضرت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نور نظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کا اصل نام تو علی اوسط ہے جی، وہ جن کو درمیانہ علی کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اس قدر روئے کہ ان کے بیٹے ان کو پوچھتے تھے، ابا جی آپ کبھی ہنسے نہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے، اے میرے بیٹے اگر تو بھی میں نے میری آنکھوں نے دیکھا، تو بھی دیکھ لیتا تو تیری بھی ہنسی چھن جاتی۔ امام زین العابدین
یہ زین العابدین آپ کا نام نہیں، آپ کا نام میں نے آپ کو عرض کیا علی اوسط، زین میں نہیں ہوتا زینت، عابد عبادت کرنے والا، عابدین اس کی جمع ہے۔ آپ اس قدر عبادت الہی کیا کرتے تھے، آپ کا لقب پڑ گیا تھا زین العابدین، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ بہت رویا کرتے تھے۔ تو آدم علیہ السلام اس قدر روئے، اللہ کریم نے توبہ قبول فرمائی۔ میں نے آپ کو جو سبب اللہ نے ان کو عطا فرمایا، قرآن میں کا اشارہ تھا فتلقى آدم، پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، فتاب علیہ، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ اب ان کلمات کو ترجمے کے بغیر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان، طا ہے جی، تے نہیں پڑھنا اس کو، طان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها ها بھاری ہا، رغدا حيث شئت، ثا نرمی سے، حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزل ذا سختی سے، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى، قاف پر شد بھی ہے، کھڑی زبر ہے، اوپر چھوٹی مد ہے، فتلقى شد کی وجہ سے دبایا، کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے لمبا کیا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم، ہا بڑی ہا، ولا ہم ہا حکمت والی بریک، یحزنون، والذین دال نرمی سے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، بآیاتنا نون پر زبر الف چھوٹی مد، بآیاتنا، اولئک لام پر کھڑی زبر بڑی مد، یہ زیریں زبریں خوبصورتی یا ڈیکوریشن کے لیے نہیں، ہماری مدد کے لیے ہوتی ہیں، ان کی پہچان ہونا ضروری ہے، پھر انہیں فالو کرو، پورا ان کا دھیان رکھو، پھر قرآن شریف سے ہی پڑھ سکو گے۔ الف کے بعد آگے کہ واو ہے، واو خالی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی، پہلے عرض کر چکا ہوں، عربی کے بعض حروف صرف لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خالی ہوتے ہیں، خالی حرف نہیں پڑھا جاتا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب آگے شد والا حرف آ جائے تو پھر بھی درمیان جزم والا بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اس کا صرف ایک حرف ایسا ہے، اس کا ایک قانون قائم ہے، وہ حرف ہے الف۔ الف کے لیے قانون یہ ہے کہ جب حرف کے آخر میں آئے اور آگے جزم والا یا شد والا حرف نہ ہو تو حرف خالی، الف خالی ہونے کے باوجود پڑھا جائے گا۔ یہ صرف الف کے لیے قانون ہے، اس کے لیے بھی شرط میں نے عرض کر دی، وگرنہ خالی حرف پڑھنے میں نہیں آتا۔ اب دیکھ رہے ہیں اولئک، او پڑھنا تھا لیکن واو خالی ہے، الف پیش، واو او نہیں پڑھا، الف پیش ہو، کیا بنا اولئک، صاد ہے بھاری سیٹی، اصحاب النار هم فیہا خالدون، خالدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پروردگار عالم خیر و برکت فرما۔ کل مجھے نیس ہمارے ایک عزیز ہیں آرمی افیسر، وہ بھی ہمارا سبق سنتے ہیں بڑے شوق سے، عزیزم چودھری نعیم صاحب، انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ اس کا آپ تمام سننے والوں کے فوت شدہ آباء و اجداد کے لیے اس سال کی دعا کر دیا کریں۔ بڑی یہ بات پسند آئی، کیونکہ جب ہم کسی کو ثواب بھیجتے ہیں ہمارے ثواب میں کمی نہیں آتی، تو یہ بڑی ان کی اچھی رائے ہے۔ پروردگار عالم کلمات خیر قبول فرما۔ قرآن شریف کا سبق پڑھا ہے اپنی طرف سے بہت احتیاط سے، پھر بھی اگر کوئی زیر زبر کی غلطی ہوئی ہم سے ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما۔ تیری عالی شان بارگاہ میں اس کا مقام مرتبہ جو
ہمیں نصیب ہوا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ حضور کے توسل عالی سے انبیاء کرام، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، اولیاء، علماء، صلحاء، تمام شہیدوں کو بھی اس کا ثواب، سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج اس لمحے تک کائنات میں فوت ہونے والے ہر بائیمان مسلمانوں کو اس کا ثواب، نیک لوگوں کے درجے بلند فرما، گنہگاروں کو معافی عطا فرما، بالخصوص ہمارے والدین کو اس کا ثواب، ہمارے نان کے داد کے خاندان کے سب ایماندار، ہمارے معزز و محترم اساتذہ کرام جو فوت ہوئے ان کو اس کا ثواب، ہمارے وہ رشتے ہم میں سے جو شادی شدہ ہیں، جنہوں نے ہمیں بیٹیاں دے کے اپنے بیٹے بنائے، ہمارے سسرالی بزرگوں کو بھی اس کا ثواب، اللہ ان کی بخشش فرما۔ جن اساتذہ سے قرآن شریف کا نور سیکھا، ان کے استاد یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک جاتا ہے، تمام معزز محترم اساتذہ کو اس کا ثواب، ان کے رتبے بلند فرما اور ہماری خیر فرما۔ یہ نیک عمل خالص رضا الہی کے لیے، اس کے پس پردہ کوئی دنیا کا لالچ نہیں، اللہ کی رضا اور ہدایت کا سبق دینا مقصود ہے، اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔